متقی ہے، جس طرح جلوت میں متقی ہے خلوت میں بھی متقی ہے۔ ہوتا یہ کہ ایک انسان گھر میں تو برت لے جاتا ہے اور گھر میں تقوی کے تقاضوں کو پورا کر لے جاتا ہے، مگر جب وہ گھر سے باہر سفر میں ہوتا ہے تو چونکہ سفر میں صعوبتیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، تو انسان اتنا زیادہ برت نہیں پاتا ہے اور تقوی کے معیار پر اتنا زیادہ کھڑا نہیں اتر پاتا ہے۔ انسان بس بعض اوقات لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اپنے تقوی کو ظاہر کرتا ہے، مگر جب بند کمرے میں گھر میں ہوتا ہے، اہل خانہ کے درمیان میں ہوتا ہے، تو تقوی کے مظاہر اتنے زیادہ جلوہ بار نہیں ہو پاتے ہیں۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ تاریخ شریعہ کا جیسا سفر تھا ویسا ہی حضرت تھا، جیسی خلوت تھی ویسی جلوت تھی، جس انداز میں وہ اہل خانہ کے درمیان میں رہا کرتے اسی انداز میں مریدوں کے درمیان میں رہا کرتے، جس انداز میں وطن میں ہوتے اسی انداز میں خارج وطن ہوتے۔ آپ گویا کہ آپ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کر رہے، ہر لمحہ رسول پاک کی مبارک سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب دیکھنے والوں نے آپ کے اعلیٰ درجے کو تقوی کو دیکھا تو آپ کو امام الوقت کہا ہے، آپ کو وقت کے متقیوں کا امام قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے متقی تھے۔ بس ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، پھر میں آتا ہوں دوسری مثال۔ تاریخ شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے متقی تھے۔ جوانی آپ جانتے کیسی ہوتی ہے، جوانی میں انسان بہت زیادہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ کی جوانی میں بہت سے لوگ ہوگا کہ جوانی سے گزر کر آئی ہے، جوانی کی دہلیز کے آخر میں پہنچ چکے ہیں، بس تو انسان لاوبالی پر کا شکار ہوتا، اتنا زیادہ وہ توجہ نہیں دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور پھر خصوص انسان اگر کہیں پھنس جاتا ہے تو پھر پھنس جاتا ہے، وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمت اور جرأت کی بات ہوتی ہے، یا اللہ کا خاص رحمت و کرم شامل ہو جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ حضور تاریخ شریعہ ہندوستان میں علم حاصل کرنے کے بعد جب مصر تشریف لے گئے، آپ کے بہت سے احباب آپ کے ساتھ تھے، بالخصوص باقی میں آپ کے علامہ شمیم صاحب کا نام ملتا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہمدرد تھے۔ یہ بھی جامعہ ازہر تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، ساتھیوں میں سے ہمارے ساتھی بے تکلف ہوتے ہیں، اتنی زیادہ عزت نہیں دیتے، مگر یہ دیکھیں تاج شریعہ کے ساتھیوں کے دل میں تاج شریعہ کی کتنی عزت تھی اور وہ تاج شریعہ کی کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ اگر نوجوان ساتھی عزت دینے لگ گیا تو سمجھ جانا کہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جب کہیں کسی علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، ہاتھ چومنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عقیدت نچھاور کر دیتے ہیں، مگر خود ان کے وطن میں ان کی عزت نہیں ہوتی، کوئی دیکھتا تک نہیں ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہاتھ چومنا بہت دور کی بات ہے۔ مگر کوئی ایسا عالم ہو کہ وطن ہی میں اس کی عزت ہو رہی ہو کہ آس پاس علاقے والے عزت کر دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تاریخ شریعہ تشریف لے گئے مصر میں، آپ نے کئی سال گزارے اور مختلف علوم و فنون میں اور عربی ادب میں اور انگلش ادب میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ تاریخ شریعہ کو کئی زبانیں آتی تھیں، اردو تو آپ کی اپنی زبان تھی، فارسی بھی آپ کو آتی تھی، بولنا لکھنا ہر طرح آپ کو آتا تھا، بلکہ آپ نے کئی فارسی رسالوں کے ترجمے اردو زبان میں کیے ہیں۔ انگریزی زبان خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو تاریخ شریعہ آن لائن میں جوابات دیتے تو اگر انگریزی میں سوال ہوتا تو انگریزی میں جواب دیتے، بہترین انگریزی بولتے، کوئی انگریز کیا بول پائے گا۔ عربی میں سوال ہوتا تو عربی میں جواب دیتے، بعض اوقات جواب مختصر ہوتا، بعض اوقات جواب لمبا ہوتا۔ ہم کیا تو آپ تشریف لے گئے، وہاں یوم جمہوریہ ہے، مصر کا یوم جمہوریہ کے موقع پر ہوتا یہ تھا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ آتا، جامعہ ازہر کے جو ہونہار بچے ہوتے، پڑھے لکھے اونچے درجے کے بچے، ان سے ملاقات ہوتی، مسافر کرتا، بچوں کو لائن سے کھڑا کیا جاتا اور مصری حکومت کا نمائندہ آ کر تمام بچوں سے ملاقات کرتا، سلام کرام ہوتا، وہ نہ کہ عزت دیتے اور کوئی عزت دیتا، عزت کا تبادلہ ہوتا۔ حضور تاریخ شریعہ کے دور میں جب پہلا سال آیا، یوم جمہوریہ آیا، تو مصری حکومت نے ایک لیڈیز نمائندے کو بھیجا، کیونکہ آزاد ملک ہے، کہ زیادہ وہاں پر اسلامی کلچر نہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں جینس پینٹ پہنتی، مغربی کلچر وہاں پر زیادہ تر اس زمانے میں مغربی کلچر تھا۔ تو حضور تاریخ شریعہ لائن میں کھڑے ہوئے، علامہ شمیم صاحب بھی تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے ہوئے، پہلے علامہ شمیم صاحب کا نمبر آیا، بعد میں تاج شریعہ کا نمبر آیا، اور وہ خاتون بتایا گیا کہ حکومت کا نمائندہ ہے جو آپ حضرات سے ملاقات کرے گا، آپ تشریف لائیے۔ طلباء کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور یہ ہمت و جرأت کی بات ہے کہ اس موقع پہ ادا کر دیا جائے۔ اب وہ خاتون آئی تمام طلباء سے ملاقات کرنے کے لیے، اب اردو تاریخ شریعہ ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کی آنکھوں سے عادت تھی کہ آپ تام جھانک نہیں کرتے، سر جھکا کر رکھتے تھے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی۔
تان جھاڑ کرنے میں، بلا وجہ ایسے کرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شے سامنے آ جاتی ہے جس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بغیر حاجت سر نہ اٹھایا جائے، سر جھکا کے رکھا جائے۔ تاج الشریعہ سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ علامہ شمیم صاحب بازو میں یا بیچ میں کوئی بندہ تھا اس کے بازو میں کھڑے تھے۔ وہ خاتون آئی، ایک ایک متعلم سے، اسٹوڈنٹ سے اس نے ملاقات کے، سب نے مسافر کیا۔ آج بھی وہاں کلچر میں داخل ہے، مرد لیڈیز سے، لیڈیز مرد سے ملاقات کر لیتی ہے، مسافر کر لیتی ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی غیر محرم کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ چھونا تو بہت بڑی بات، دیکھنے کی اجازت نہیں۔ علامہ شمیم صاحب کا جب نمبر آیا تو یہ انکار نہیں کر پائے، یہ ہمت ہار گئے کہ کیا کروں کیسے پیچھے ہٹوں، یہاں سب کھڑے ہیں، حکومت کے نمائندے کھڑے ہیں، بڑی ان کی بے عزتی ہو جائے گی اگر میں پیچھے ہٹا تو مجھ سے مواخذہ ہوگا، داخلہ خرچہ ہو سکتا ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، مسافر کر دیا۔ یہ چیز حضور تاج الشریعہ کی ترچھی نگاہوں سے دیکھی کہ شریف نے ملاقات کر لی، شریف صاحب کی آفت آ گئی۔ تاج الشریعہ کی باری آئی، تاج الشریعہ نے دونوں قدم پیچھے ہٹا لیے اور ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ وہ لیڈیز سمجھ گئی کہ یہ کوئی شیخ ہے، ملاقات نہیں کرنا چاہتے، لیڈیز آگے بڑھ گئی۔ تاج الشریعہ ملاقات نہیں کی، نہ اس کو دیکھا۔ جب معلوم پڑ گیا کہ لیڈیز ہے، دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کی۔ جوانی کا عالم ہے جہاں سب لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی لیڈیز نہیں تھی، وہ حکومت کی نمائندہ تھی۔ اور جامعہ ازہر کا مقام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کی سرزمین پر کیا، پورے عالم اسلام میں جامعہ ازہر کا کیا مقام ہے، اور مصر کی حکومت میں جامعہ ازہر کو کس طرح داخل کیا گیا ہے، اس کی بہت بڑی دخل اندازی ہے۔ ایسے موقع پر حکومت کی نمائندہ خاتون سے ملاقات نہ کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا، مگر حضور تاج الشریعہ کے تقوی کی بنیاد پر اللہ نے آپ اس خطرے سے محفوظ معمول فرمایا۔ بات آئی ختم ہو گئی، وہ لیڈیز آئی شریعی جس سے ملاقات کرنا تو ملاقاتیں ہوئی۔ علامہ شمیم صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس معاملے کے بعد ہم تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو تاج الشریعہ نے نہ مجھ سے ملاقات کی، نہ مجھ سے بات کی، بلکہ غیظ و غضب کا عالم یہ تھا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب بھی عطا نہیں فرمایا، چہرہ گھما کر کھڑے ہو گئے۔ علامہ شمیم صاحب واپس آ گئے کہ شاید وقتی طور سے ناراض ہوں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تاج الشریعہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، ناراض ہوتے تو دین کی دنیا پر، سنت کی دنیا پر۔ اور یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، البغض للہ والحب للہ۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو، کسی سے نفرت ہے تو نفرت بھی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تاج الشریعہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، متعدد کئی دن ہو گئے، علامہ شمیم صاحب نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، آپ نے ملاقات نہیں کی۔ سامنا ہوتا، کلاس کرتے، سلام کرتے، تاج الشریعہ جواب نہیں دیتے تھے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دھیرے سے سلام کا جواب مگر حسن یہی ہے کہ تاج الشریعہ دھیرے سے جواب دے دیتے ہوں گے تاکہ یہ سننے نہ پائیں، ان کو ٹھیس پہنچے، ان کو اندازہ ہو کہ ہم نے کتنی بے حیائی کا کام کیا ہے، ہم نے ایک عالم دین ہو کر کے ایک غیر محرم عورت سے ملاقات کر لی، کم سے کم منع تو کر سکتے تھے، قدم پیچھے تو کھینچ سکتے تھے۔ جب کئی دن گزر گئے، علامہ شریف نے دیکھا کہ یہ حضرت ایسے ہم سے ناراضی نہیں ہوں گے جب تک میں سچی توبہ نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کمرے میں تنہا ہے، میں اندر گیا، جاتے ہی قدموں کو چوم لیا، قدموں کو بوسا لیا۔ آپ اور فرمائے ساتھی ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے، مرید نہیں ہے، ساتھی ہے، ساتھ میں پڑھنے والے کتنی عزت کیا کرتے تھے تاج الشریعہ کی۔ کہتے میں گیا، میں نے قدموں کو پکڑا اور رو رو کر میں نے معافی مانگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور کہا ہے کہ سردار تاج الشریعہ سے میں نے عرض کی کہ حضور آج مجھے معاف فرما دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کسی غیر محرم کو دیکھوں گا نہیں، کبھی کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ تاج الشریعہ مسکرانے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین، میں جب تم سے ناراض ہوا ہوں، کسی ذاتی معاملے کی بنیاد پر ناراض نہیں ہوا ہوں، میں ناراض ہوا ہوں اللہ رسول کے لیے۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ایک عام آدمی ہوتا، یہ کام کرتا تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ تم ہندوستان سے چل کر یہاں عالم دین بننے کے لیے آئے ہو، علم دین سیکھ رہے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر تم میرے ساتھ رہتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ رسول اللہ کی پرواہ کی، نہ فقیر کی پرواہ کی ہے، تم نے غیر محرم سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ میں اس لیے تم سے ناراض تھا، ناراضگی میری تھی اللہ رسول کے لیے، تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو میں اب آپ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد تاج الشریعہ ان سے باقاعدہ مصافحہ فرماتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، خود دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا وہ معیار
تقوی کی یہی وہ دولت تھی جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. لوگوں کے سامنے متقی بن کے دکھا دینا بہت بڑی بات نہیں ہے. اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے, دکھاوا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب لوگ جلوت میں نہ ہو, خلوت میں ہو, اور خلوت میں بھی اللہ کے حضور کی پاسداری کی جائے, مکمل اطاعت کی جائے, تو پھر تقوی کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے. تاکہ شریعہ کو اللہ نے تقوی کے اونچے مقام پر فائز کیا تھا. یہی وہ تقوی ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے فون پہ مشہور ہو جاتے ہیں, فالوورز ان کے بڑھ گئے ہیں, ویوز ان کے بڑھ جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شیطان نے اگر سوشل میڈیا پر آ جائے اور بتا بھی دے کہ میں شیطان ہوں, بلکہ شیطان اعظم ہوں, اور لوگ اس کے مرید ہو جائیں گے, لوگ اس کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے. ایسے فتنوں کا زمانہ ہے. اللہ پر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی جس زمانے میں موبائل کا کوئی دور نہیں تھا, بلکہ سادہ موبائل بھی نہیں تھا. اس زمانے میں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ تاج الشریعہ جہاں چلے جاتے تھے لوگوں کا تازہ لگ جاتا تھا, لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. جس طرح شمع کہیں جلتی ہے, پروانوں کو خبر نہ کی جائے, تب بھی پروانے شمع کی روشنی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہی حال تاج الشریعہ کا تھا کہ تاج الشریعہ جہاں پہنچ جاتے تھے ہزاروں کا مجمع جمع ہو جائے گا. یہ ہمارے تاج الشریعہ جن سے ہم کو نسبت حاصل ہے, جن کے ہم مرید ہیں, جن کا ہم نام لے رہے ہیں. تاج الشریعہ کے تقوی کے بہت سے واقعات ہیں. ایسے ایسے موقع پر تاج الشریعہ نے سنت رسول اکرم علیہ السلام پر عمل کیا ہے کہ آسان میں عمل کرنا ہے. پڑوسی ملک آپ تشریف لے گئے, وہاں آپ کی دعوت ہوئی, اختصار کرنا لمبا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے, تو جنیات تاج الشریعہ اٹھا کے دیکھیں, سب مل جائے گا آپ کو, ضخیم کتاب ہے. پڑوسی ملک تشریف لے گئے, سمجھے پڑوسی ملک نام لینا مشکل ہے. پڑوسی ملک تشریف لے گئے, کیونکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اسلام ہے وہاں تاج الشریعہ کی مجرمین موجود ہے. تو دعوت ہوئی, آپ تشریف لے گئے. دعوت کرنے والے نے جو اہتمام کیا پرتکلف اہتمام, اپنے لحاظ سے پرتکلف اہتمام کیا. تاج الشریعہ کے مزاج سے واقف نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے متقی ہیں, ٹیبل وغیرہ کا انتظام ہوا. تاج الشریعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے. آج ہم لوگ اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو زخمی کر لیتے ہیں, ہم اس کا احساس نہیں کرتے. عیسائی مسلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں, جبکہ حدیث پاک میں من آذا مسلما فقد آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے. یہ مومنوں کی شان. تو اس کا بھی حضور تاج الشریعہ لحاظ فرمایا کرتے تھے. کرسی پر آپ بیٹھ گئے, بیٹھ سکتے ہیں کرسی کے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں, مگر کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا خلاف سنت ہے. ٹیبل پر انگریزوں کے طرز پر کرسی لگا کر کھانا کھانا جائز تو ہے, مگر سنت کے خلاف ہے. پیغمبر اعظم علیہ السلام ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. تو حضور تاج الشریعہ نے سوچا کہ اگر میں زمین پر بیٹھوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی, اس پر کھاؤں گا تو سنت کے خلاف ہے, اور اپنے میزبان کو پریشانی میں مبتلا کرنا اچھی بات نہیں. تو تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے کچھ کہے بغیر, کرسی بڑی سی تھی, آپ اسی پر سنت کے مطابق بیٹھ گئے. ایک پیر کو پھیلایا, ایک پیر کو بیٹھے, دوسرے پیر کو کھڑا کر دیا, جسے سنت طریقہ کھانا کھانے کا ہے. کرسی پر سنت کے مطابق بیٹھ کر آپ نے کھانا کھانا شروع کیا. جب میزبان نے دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کام کیا, ہم کو حضرت کے لیے کسی کمرے میں زمین پہ اہتمام کرنا چاہیے تھا, اب حضرت نے تکلف کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. تو اس نے کہا حضور نیچے بیٹھ جائیں, حضور آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے, حضور آپ ہم کو بتا دیتے, میں الگ سے آپ کا اہتمام کر لیتا. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور میں سنت کی خلاف ورزی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا, تو 20 کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے کہ تمہیں تکلیف بھی نہ ہو اور سنت کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. یہ ہے تاج الشریعہ. جن معاملات میں میں نے خود شادیوں میں دیکھا, داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھا کہ پلیٹ چاٹنا باعث شرم و آ سمجھ رہے, یہ سب کیا چاہیں گے, پلیٹ چاٹ رہا ہے, کھانا چھوڑ دینا گوارا ہے, سنت کے مطابق کھانا کھانا گوارا نہیں, پلیٹ میں سالن چھوڑ دینا گوارا ہے, اس کو چاٹنا گوارا نہیں, انگلیوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو یوں ہی دھو کے بہا دینا گوارا ہے, انگلیاں چاٹنا گوارا نہیں ہے. لوگ عام طور سے جب محفلوں میں ہوتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں, مرغوب ہو جاتے ہیں, اور چاہ کر بھی وہ بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیتے, عمل نہیں کر پاتے ہیں. مگر تاج الشریعہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کے سامنے رسول پاک کا منہج ہوا کرتا تھا, آپ کے سامنے پیغمبر اعظم کی سنتیں ہوا کرتی تھی, اور سنت پر عمل کرنے میں آپ کبھی بھی کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ
کو اللہ نے تقوی کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ آدمی کی